میں عید والے دن اپنی بہن کے گھر مٹھائی لے کر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا۔ میری بیوہ بہن کی ساس اور نندیں اسے ڈنڈے سے مار رہی تھی اور میری بہن چپ چاپ مار کھا رہی تھی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ پھر میری بہن کی ساس نے دھکے دے کر اسے گھر سے باہر نکال دیا اور مجھے کہا کہ لے جاؤ اپنی بد کردار بہن کو یہاں سے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اس نے پورے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے۔ بہن کے آنسو دیکھ کر میں نے اسے سینے سے لگایا اور چپ چاپ اپنے گھر لے آیا۔ ایک دن میری بیوی اپنی ماں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں تھا اور میری بیوہ بہن باہر صحن میں سو رہی تھی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنی بہن کی چارپائی اپنے کمرے میں رکھ دی۔ میری بہن میرے کمرے میں سو گئی، مگر کچھ دیر بعد مجھے اس کی چارپائی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کوئی مرد اس کی چارپائی پر ہو۔ میں نے اٹھ کر جیسے ہی کمرے کی لائٹ آن کے سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ میرا نام محمد علی ہے، میں لاہور شہر کا رہنے والا ہوں۔ میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ میری ایک بہن تھی جس کی میں نے شادی کر کے اسے اپنے گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ میں نے خود بھی شادی کر لی تھی اور میرے 3 بچے ہیں، مگر میرے گھر میں صرف میری بیوی کی چلتی ہے۔ میں ہمیشہ سے ایک کمزور مرد رہا ہوں، میری بیوی کے آگے میری کبھی نہیں چلی۔ کبھی کبھی تو اس کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگتا۔ میں اس کے ساتھ بالکل خوش نہیں تھا، وہ ہر بات پر ضد کرتی تھی، میری ایک بات بھی نہیں مانتی تھی۔ اگر میں اس کی بات نہ مانتا تو وہ جھگڑے پر اتر آتی، یہاں تک کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی اور میرے بچے ماں کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ اس لیے میں مجبور ہو گیا تھا، اولاد کی زنجیر میرے پیروں میں بندھی ہوئی تھی، اس لیے میں اپنی بیوی کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی شادی سے پہلے ہی اپنی چھوٹی بہن کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کر دی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اکثر اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر آتے تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے، بس ان میں ایک کمی تھی کہ ان کی اولاد نہیں تھی۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ میری بہن کو اولاد سے نواز دے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ ماہ رمضان میں چوتھے روزے کے دن میرے بہنوئی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ میری چھوٹی بہن بیوہ ہو گئی، اس لیے یہ غم کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ اپنے سسرال میں ہی عدت میں بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں میری بیوی کو کیا ہوا تھا کہ وہ مجھے اپنی بہن کے گھر بھی نہیں جانے دیتی تھی، نہ خود جاتی تھی، لیکن میں ہر دوسرے دن چھپ کر اپنی بہن سے ملنے جاتا تھا۔ میری بیوی کو ڈر تھا کہ اگر میری بہن کو اس کے سسرال والوں نے نکال دیا تو وہ ہمارے گھر آ جائے گی، اسی لیے اس نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ تم اپنی بہن سے رشتہ کم کر لو، اسے اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ نہ ہو کہ وہ تمہارے گلے پڑ جائے۔ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں، تم بس اپنی بچوں کی فکر کرو۔ بیوی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، میں کیسے اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ سکتا تھا؟ وہ میری ایک ہی بہن تھی جسے میں نے بڑے پیار سے پالا تھا۔ عید والے دن میں نے عید کی نماز پڑھی اور بیوی سے کہا کہ میں اپنے ایک قریبی دوست کو عید ملنے جا رہا ہوں، مگر میری بیوی بہت تیز تھی۔ جب میں گھر سے نکلنے لگا تو اس نے کہا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، تم سچ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اپنی بہن کو ملنے جا رہے ہو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، میں عید کے دن کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنی بہن کے گھر چلا گیا۔ سارا راستہ میری آنکھوں میں آنسو آتے رہے، میں راستے میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور میری بہن نے آج کے دن نیا سوٹ بھی نہیں پہنا ہوگا۔ میں نے مٹھائی کی بجائے کچھ فروٹ خرید لیا تھا، بہن کے گھر خالی ہاتھ جانا بھی مناسب نہیں تھا۔ پہلے بھی اس کی ساس بہت سخت تھی اور بات بات پر اسے غریبی کے طعنے دیتی تھی، اور اب تو اس کا شوہر بھی فوت ہو چکا تھا جو اس کی طرفداری کرتا تھا۔ خیر میں اپنی بہن کے گھر پہنچا مگر وہاں ایک تماشا لگا ہوا تھا۔ میری بہن کا سارا سسرال جمع تھا اور وہ سب اسے مار رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ پھر میری بہن کی ساس نے مجھ پر ایک ایسا الزام لگایا کہ میرا دماغ گم گیا۔ وہ کہنے لگی کہ رات کو تیری بہن کا کوئی عاشق چپکے سے اس سے ملنے آیا تھا، میں نے خود اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، ابھی میرے بیٹے کو گزرے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور اس نے یہ حرکت شروع کر دیا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے بیٹے کی موت کی وجہ بھی یہی ہے، اس لیے میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے تو یہ سوچ کر اسے گھر میں رکھا تھا کہ یہ میرے بیٹے کی بیوہ ہے، مگر اس نے ہماری عزت پر داغ لگا دیا۔ ہمارے گھر میں جوان بچیاں ہیں، اب تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے حیرت سے اپنی بہن کو دیکھا جسے اس قدر مارا گیا تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی ساس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مگر وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں تھی۔
اس کا کہنا تھا کہ اس نے میری بہن فوزیہ کو ایک غیر مرد کے ساتھ خود دیکھا ہے۔ میں نے اپنی بہن کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھی، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ سچ ہے، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ اس کی خاموشی نے اسے مجرم بنا دیا۔ اس کے سسرال والوں نے اس کا سامان میرے سامنے پھینک دیا اور کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں مجبور تھا، میں اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ جب میری بیوی نے بہن کو ساتھ دیکھا تو اس نے شور مچا دیا اور کہنے لگی پہلے یہ اپنے شور کو کھا گئی، اب تم ہمارے گھر لے آئے ہو۔ اس کے سسرال والے اس لیے نہیں رکھنا چاہتے تھے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی جائیداد میں اس کا حصہ دینا پڑتا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ اس کی ساس نے اس پر کیا الزام لگایا اور کس طرح سے گھر سے نکال دیا۔ یہ بات میری بیوی کو برداشت تو نہ ہوئی تھی، لیکن مجبوراً وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بچوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر دو، لیکن میرے بچوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے بابا آپ پھوپھو کو اپنے کمرے میں رکھ لیں۔ اب میں اپنی بہن کو اپنے کمرے میں کیسے رکھتا؟ اس لیے میری بیوی نے کہا کہ فائزہ کے لیے میں آنگن میں چارپائی ڈال دوں گی، وہ آرام سے وہاں پر سو جایا کرے گی، آپ فکر نہ کریں۔ یہ بات مجھے اچھی تو نہیں لگی، لیکن میرے گھر میں میری بیوی کی چلتی تھی، اس لیے میں نے کچھ نہ کہا اور فائزہ بھی خاموش رہی۔ میں اب تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ جو الزام فائزہ کی ساس نے اس پر لگائے تھے، فائزہ نے اس کی تردید کیوں نہیں کی تھی؟ کیوں یہ نہیں بتایا کہ اس کا کوئی عاشق نہیں ہے؟ کیا فائزہ کی ساس سچ کہہ رہی تھی؟ ان سوالوں نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا، مگر میں نے اس پریشانی کو اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ اگر میری بیوی کو اس بارے میں پتہ چل جاتا تو وہ فائزہ کو آنگن میں بھی جگہ دینے کو تیار نہ ہوتی، بلکہ اسے گھر سے نکال دیتی۔ فائزہ کو آئی ایک دن ہی گزرا تھا کہ میری بیوی نے سارے گھر کی ذمہ داری اس پر ڈال دی، باورچی خانے سے لے کر صفائی تک سب کام اس کے حوالے کر دی، اور میری بیوی بے فکر ہو گئی اور فائزہ بھی خاموشی سے سارے گھر کے کام کرنے لگی، کیونکہ اسے بھی میری بیوی کی فطرت کا اچھی طرح علم تھا۔ یہ سب باتیں مجھے اچھی تو نہیں لگتی تھی، لیکن میں پھر بھی ایک لفظ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اس لیے اپنی بہن کو ملازمہ بنتے دیکھتا رہا۔ ایک دن میں کام سے لوٹا تھا، میری بیوی نے عجیب بات کی، کہنے لگی کہ مجھے فائزہ کے انداز کچھ ٹھیک نہیں لگتے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے شوہر کے مرنے کے بعد وہ آوارہ ہو گئی۔ اپنی بیوی کے منہ سے یہ بات سن کر میں غصے سے اسے دیکھا اور کہا کیا باتیں کر رہی ہو؟ وہ میری بیوہ بہن ہے اور عدت میں ہے، تم اس کے بارے میں یہ سب کیسے کہہ سکتی ہو؟ میری بیوی نے منہ بنایا اور کہنے لگی وہی کہہ رہی ہوں جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگر میری بات پر اعتبار نہیں کرنا تو نہ کرو، جلد ہی تمہیں خود حقیقت کا پتہ چل جائے گا، تب بیٹھ کر اپنا سر پیٹنا۔ میں نے غصے میں پوچھا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہاری بہن کسی سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرتی ہے، جلدی کوئی رشتہ دیکھو، اسے یہاں سے بھیج دو، اس سے پہلے کہ بدنامی ہمارے سر آ جائے۔ بیوی کی بات سن کر مجھے فائزہ کی ساس کی بات یاد آ گئی، انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی کہا تھا۔ میں نے کہا فائزہ کی عدت پوری ہونے دو، اس سے پہلے میں اس کی شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بیوی زور سے ہنسی اور کہنے لگی تمہیں اس کی عدت کا خیال ہے، لیکن اسے اپنی عدت کا کوئی خیال نہیں، تم بیٹھ کر یہی سوچتے رہو، وہ تمہارا منہ کالا کر کے چلی جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ یہ کڑوی بات کہہ کر میری بیوی بچوں کے کمرے میں چلی گئی اور میں سوچ میں ڈوب گیا تھا، کیا واقعی میری بہن کا کردار ٹھیک نہیں تھا؟ کیا اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق تھا؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ساس اور میری بیوی دونوں ایک جیسی بات کر رہی تھی، جبکہ میں نے تو اپنی بیوی کو یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ فائزہ کو اس کے سسرال سے کیوں لایا ہوں۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اکیلے میں فائزہ سے بات کروں گا اور سچ جانوں گا۔ 2 دن بعد مجھے موقع مل گیا، میری بیوی بازار گئی ہوئی تھی اور بچے ٹیوشن گئے ہوئے تھے، گھر میں صرف میں اور فائزہ تھے۔ فائزہ میرے لیے چائے لائی تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تم نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے تم پر اتنا بڑا الزام لگا دیا؟ میری بات سن کر وہ سر جھکا کر خاموش ہو گئی، ایک لفظ نہ بولی۔ میں نے کہا فائزہ اس طرح تمہاری بدنامی ہو رہی ہے، تم بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کی خاموشی مجھے بہت زیادہ چبھ رہی تھی کہ اگر وہ سچ بتا دیتی تو میں اپنی بیوی کا مقابلہ بھی کر سکتا تھا، مگر اس کی خاموشی اسے ہی قصوروار بنا رہی تھی۔ میرے بہت پوچھنے کے باوجود اس نے کچھ نہ کہا۔ پھر دن گزرتے گئے، ایک رات میں اپنے کمرے سے نکلا تو دیکھا کہ فائزہ آنگن میں چارپائی پر موجود نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ چھت کی سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم اتنی رات کو چھت پر کیا کر رہی تھی؟ مجھے دیکھ کر وہ گھبرا گئی، اس کہنے لگی بس ایسے ہی دم گھٹ رہا تھا اس لیے اوپر چلی گئی تھی۔ اس کی بات مجھے سمجھ نہ آئی، کیونکہ وہ ویسے ہی کھلے آنگن میں سوتی تھی، اسے چھت پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے شک ہونے لگا کہ شاید میری بیوی اس کی ساس ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن بغیر ثبوت کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کچھ دن بعد میری ساس کی طبیعت خراب ہو گئی تو میری بیوی نے کہا کہ میں اپنی ماں کے گھر جا رہی ہوں، بچے یہاں رہیں گے اور فائزہ ان کا خیال رکھے گی۔ میں نے اجازت دے دی اور وہ چلی گئی۔
मौसम बरसात का था, इसलिए मैंने फायदा से कहा कि कहीं रात को बारिश ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हारा बिस्तर अपने कमरे में लगा देता। वो मान गई और मैंने उसकी चारपाई अपने कमरे में लगा दी। आधी रात को मुझे लगा वो जाग रही है और उसकी चारपाई हिल रही है। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, इसलिए मैं खामोश रहा। कुछ देर बाद खामोशी हो गई और मुझे नींद आ गई। अगली सुबह सब मामूल के मुताबिक था, मगर फायदा की आंखें सुर्ख थी, शायद नींद पूरी ना होने की वजह से। मैंने कुछ ना पूछा, मगर अगली रात भी ऐसा ही हुआ और तीसरे दिन मैंने मोबाइल की टार्च जला दी और देखा, उससे मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरी बहन चारपाई पर बैठी एक सूखी बासी रोटी तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैं ये मंजर देखकर दंग रह गया। मैं उसके पास गया तो वो घबरा कर रोटी दुपट्टे में छुपाने लगी। मैंने उसका दुपट्टा हटाया तो उसमें बासी रोटी थी। वो नजरें झुका रही थी जैसे कोई बड़ी गलती कर ली हो। मैंने पूछा, फायदा ये क्या है? अगर भूख लगी थी तो ठीक से खाना खा लेती। वो रोते हुए कहने लगी, भाभी ने मुझे ताज़ा खाना खाने से मना किया हुआ है। मैं बचा हुआ खाना ही खाती हूँ। मुझे रात को भूख लगती है, इसलिए मैं बासी रोटी तकिए के नीचे छुपा लेती हूँ और आधी रात को खाती हूँ। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। मैंने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें खाना नहीं दिया जाता? वो नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे अपने शोहर अकबर के मरने से पहले एक दिन पहले ही पता चला था कि मैं उम्मीद से हूँ। अकबर ने कहा था कि वो ये खबर खुद सबको सुनाएंगे, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और फिर उसका इंतकाल हो गया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मुझे ये भी याद ना रहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मुझ पर यह क़यामत गुजर गई थी। फिर जब कुछ दिन बाद मैं संभली तो ससुराल वालों का रवैया मेरे साथ इतना बुरा था कि मैं चाह कर भी इन्हें नहीं बता सकी कि मैं उम्मीद से हूँ। अलबत्ता मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। हर वक्त मुझे दम दम घुटने का एहसास होता था। ऐसे ही एक दिन मैं अपने ससुराल की छत पर गई। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ननद अपने किसी आशिक को मिलने के लिए बुलाया हुआ है। इत्तेफाक से मेरी सास ने मुझे छत पर जाते देख लिया। वो मेरे पीछे आ गई। मेरी ननद अंधेरे में कहीं छुप गई, लेकिन उसके एक आशिक के साथ उन्होंने मुझे देख लिया और फिर मुझ पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। मेरी वही ननद सबसे आगे बढ़कर मुझे मारने पीटने लगी और उसने अपना गुनाह मेरे सर डाल दिया। मैं किसी को कुछ नहीं कह पाई और मुझे घर से भी निकाल दिया गया। जब मैं यहाँ आई तो मैं चाहती थी कि आपको और भाभी को इस बारे में बताऊँ, लेकिन भाभी तो मेरा बोझ उठाने को भी राज़ी नहीं थी। अगर उन्हें पता चलता मैं उम्मीद से हूँ, न जाने वो क्या करती। मेरे दिल में ये खौफ बैठ गया था कि वो मुझे सकाते हमल को आने का कहेंगी और उसके बाद मेरी दूसरी शादी कर देंगे। इसलिए मैंने ये हकीकत छुपा ली, क्योंकि मैं अपना बच्चा नहीं खोना चाहती थी। मुझे अकबर से मोहब्बत थी और ये बच्चा उसकी निशानी है। अब मुझे बेवक्त भूख लगने लगती है। कभी मेरा दम घुटता है तो मैं छत पर चली जाती हूँ और कभी कभी छुप छुप कर खाना खाने की कोशिश करती हूँ। आपको तो पता है, पड़ोस में मेरी दोस्त रानो रहती है। मैंने उसे अपने हमला होने के बारे में बता दिया था, इसलिए जब भाभी मुझे खाने को ना देती तो वो मुझे कुछ ना कुछ ला देती। भाभी को लगता है कि मैं छुप छुप कर किसी से मिलती हूँ, हालांकि वो कोई और नहीं, रानो है जो मेरे लिए खाने का इंतज़ाम करते हैं। मैं आपको ये बात इसलिए नहीं बता सकी क्योंकि अगर मैं ये सच्चाई आपको बताती तो आपका घर खराब हो जाता। मेरी वजह से आप भाभी से झगड़ा करते और भाभी की आदत है कि वो फौरन घर छोड़ देती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका घर भी टूट जाए, इसलिए मैं खामोश रही और आप ये बच्चों की बची हुई रोटी मैंने तकिए के नीचे छुपा ली थी ताकि रात को खा सकूं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आपको पता चल जाएगा। ये कहकर फायजा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और मैंने आगे बढ़कर अपनी बहन को सीने से लगा लिया। मैं खुद पर काबू न रख सका और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे घर में मेरी बहन पर क्या क्या जुल्म हो रहा था। मुझे मज़ीद एहसास होने लगा था कि मैंने कभी उससे दो बोल मोहब्बत के भी नहीं कहे थे। मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो गया था। मैंने उससे वायदा किया कि मैं आपका ख्याल रखूंगा और उसके बच्चे की जिम्मेदारी भी खुद उठाऊंगा। सारी रात मैं उसके साथ बैठकर उसे दिलासा देता रहा और मैंने खाना बनाकर उसे खिलाया। मैंने फैसला कर लिया था कि मेरी बीवी आएगी तो मैं उसे सब बताऊंगा, अगर वो ना मानी तो मैं बहन को इज्जत दूंगा। फिर बीवी वापस आई और मैंने सच बता दिया। वो गुस्से में आ गई, लेकिन मैं डटा रहा। आखिर वो खामोश हो गई। फिर बहन ने बेटे को जन्म दिया और घर में सुकून आ गया। बाद में उसकी शादी कर दी गई और आज सब खुश हैं। अल्लाह का शुक्र है।